السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری ریڈ آؤٹ کر کے سنانے جا رہی ہوں جو کہ ہر اپنے لسنر کے لیے اپنے اندر ایک بہت ڈیپ اور بہت مینفل میسیج رکھتی ہے، بشرطے کہ ہم اس سٹوری کے اندر سے اس لیسن کو گین کرنا چاہیں۔ سٹوری کچھ یوں ہے، ایسے شروع ہو رہی ہے کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس مذہبی گھرانے سے تھا، جہاں اگرچہ بہت زیادہ شریعت کی پابندی تو نہیں تھی، لیکن نماز، روزہ، قرآن اور پردے کا ایک خاص حد تک خیال رکھا جاتا تھا۔ بچپن اللہ اور اللہ کے رسول کے تعارف کو لیتے ہوئے ہی گزرا۔ ہمارے گھر میں میرا ہی ایج فیلو، ہمارا ایک بہت عزیز رشتہ دار رہتا تھا جس کا نام تسکین تھا۔ گھر کا ہر فرد اس کے ساتھ ایک الگ ریلیشن رکھتا تھا، لیکن میری اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ بچپن تو کھیل کود اور معصومیت میں ہم دونوں کا گزر گیا، لیکن جوں ہم دونوں بڑے ہوئے، میچور ہوئے، تو ہماری دوستی دلچسپی میں اور دلچسپی محبت میں بدلنے لگی۔ تسکین کو اور مجھے ایک دوسرے سے بائی اینڈ بائی بہت محبت ہو گئی، اور آخر میری یہ محبت اس کے ساتھ اس حد تک بڑھ گئی کہ میرے لیے تسکین کی ہر صلاح، ہر مشورہ، ہر خواہش حرف آخر ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑے ہوتے گئے۔ تسکین کو دنیا کی چکا چوند نے بہت متاثر کرنا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے گھر، مہنگی گاڑیاں اور جید لباس کی بائی اینڈ بائی چوائس تسکین کی زندگی کا حصہ بنتی چلی گئی، شدید ترین خواہش بنتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہر وقت کے ریلیشن نے بائی اینڈ بائی مجھے بھی ان چیزوں میں انوالو کرنا شروع کر دیا۔ تسکین نے ہر وقت مجھے اس بات کے لیے پریشر آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا لباس خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے، اور تمہاری ہیڈ ٹو ٹو ہر چیز خوبصورت، نفیس اور پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اینڈ میک اپ آل دا ٹائم پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ ان شارٹ، میں کبھی بھی تمہیں اولڈ فیشن اور دقیانوسی اسٹائل کے اندر نہ دیکھوں۔ تسکین کی اس خواہش پر میں ہر وقت اپنے لباس، میچنگ اور گیٹ اپ کے لیے کانشیس رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہوئے اور ایک دوسرے کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ایک دن تسکین مجھے کہنے لگا کہ میں ایک بہت پرآسائش لائف سٹائل چاہتا ہوں۔ من ہے کہ ایک بہت خوبصورت لگژری گھر اور گاڑی ہو، وہاں آئے دن گیٹ ٹوگیدر ہو اور زندگی میں فن ہو۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی کہ بالکل ایسا ہی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بہت بڑے اور خوبصورت گھر میں رہوں، خوبصورت گاڑی میرے پاس ہو، نت نئے ڈریسز ہوں، کٹی پارٹیز ہوں اور فن ہی فن ہو۔ میری والدہ میری ساری ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے ہوئی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے یہ چیز اپنے پاس بٹھا کے سمجھائی کہ اللہ کی بندی، بیٹا آپ کس طرف جاتی چلی جا رہی ہو؟ کیوں آپ اتنا تسکین کو فالو کرنے لگ گئی ہو؟ تسکین کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات تمہارے لیے کیوں حرف آخر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ نہ کبھی نماز، نہ کبھی قرآن، کوئی تمہیں کسی رشتے کا ہوش نہیں رہ گیا، کوئی تمہیں کسی نماز عبادت کا ہوش نہیں رہ گیا۔ تم کدھر کو جاتی چلی جا رہی ہو؟ اچھا بھلا تم اللہ اور اللہ کے معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کیا تم نے اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنا لیا؟ لیکن میں نے اپنی والدہ کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، یہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہ مائیں تو یوں ہی سمجھاتی ہیں اور امی نے تو ایسی باتیں کرنی ہیں۔ خیر قسمت ہم دونوں پر بہت مہربان تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تسکین کو ایک بہت خوبصورت گھر اور گاڑی دے دی، اور اتنا رزق سے مالا مال کر دیا کہ ہماری زندگی کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ اللہ کی بندی جو کبھی نماز قرآن پڑھ ہی لیتی تھی، کبھی گاہے بگاہے اللہ کو یاد کر ہی لیتی تھی، اس نے وہ جگہ تسکین کے ساتھ آؤٹنگ، فن اور پارٹیز کو دینی شروع کر دی۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف ویل ڈریس ہونا، گھر کی ڈیکوریشن میں کوششیں کرنا اور فارغ وقت میں یا تو شاپنگ پہ چلے جانا یا کسی پارٹی یا فنکشن میں جا کے فن کرنا، بس یہی رہ گیا تھا۔
مجھے ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میرا لباس بہترین سے بہترین ود میچنگ ہو. کسی بھی فنکشن میں جاؤں تو میں کسی سے کم نہ لگوں. کسی کے گھر میں جاؤں تو میری پرسنالٹی کی آل دا ٹائم واہ واہ ہو. میرا ہیئر اسٹائل، میرا گیٹ اپ آل دا ٹائم پرفیکٹ ہو. گھر ایسا میں مینٹین رکھوں کہ سب کے سب لوگ میری چوائس کے اوپر اور میری مینجمنٹ کے اوپر دنگ رہ جائیں. اور نو ڈاؤٹ میرا گھر بہت خوبصورت تھا اور پریشیس انٹیریئر اس کے اندر تھا. اور خاص طور پہ میں نے اپنے بیڈ روم کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کو اس قدر خوبصورت ڈیکور کیا تھا کہ جو چیز تسکین کو پسند تھی وہ بھلے ہی کتنی مہنگی کیوں نہیں تھی، بٹ میں نے تسکین کی چوائس کے مطابق اپنے بیڈ روم کو ڈیکور کیا. زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی. میں اور تسکین ایک دوسرے کے ساتھ مگن زندگی کی خوشیوں کو اور اللہ کی بلیسنگز کو جیتے رہے. تسکین ہر وقت میری خوبصورتی، میری پرفیکشن اور میرے لائف سٹائل کی تعریف کرتا رہتا اور میں ہر وقت اس کے معاملات کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس کی وشز کو پورا کرنے کے لیے آل دا ٹائم میں ایکٹیو رہتی. خیر زندگی اسی طریقے سے اسی ڈگر کے اوپر ہیپیلی سروائیو ہو رہی تھی کہ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ تسکین نے مجھے آگے بتایا کہ ہماری فیملی میں ایک بہت امپورٹنٹ میرج فنکشن آ گیا ہے. وہ فیملی ہماری بہت قریبی فیملی تھی اور تسکین مجھے کہنے لگا کہ اس فنکشن کے اندر تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے، تمہارا لباس، تمہارا گیٹ اپ سب سے یونیک ہونا چاہیے. بس تسکین کے یوں کہنے کی دیر تھی کہ میری چوائس اور میری وش بھی یہی ہوگی کہ میں واقعی اس فنکشن کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت لگوں. جیسا لباس میرا ہو ویسا کسی کا نہ ہو، جتنا ایکسپینسو میں پہنوں ویسا کوئی نہ پہنے، جیسا گیٹ اپ میں لوں ویسا کوئی نہ لے. مطلب ان شارٹ می شوڈ لک بی سپیریئر اینڈ سپرب ان آل دا فنکشن. سو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے میں نے اپنا ایک بہت ہی خوبصورت پریشیس ون ڈریس میں نے ریڈی کیا. جب فنکشن کا ڈے فائنلی قریب آ گیا تو اس دن میں نے اپنے آپ کو ایک بہت کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے آپ کو ریڈی کیا، اپنے میک اپ، اپنے ہیئر اسٹائل پہ کمپلیٹ فوکس کیا. فائنلی جب میں تیار ہوئی تو نو ڈاؤٹ مجھے خود بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا اور میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تسکین نے بھی میرا گیٹ اپ دیکھ کے میری بہت تعریف کی. ہم لوگ خیر فنکشن کے لیے نکل گئے تو راستے میں تسکین بار بار میری تعریف کر رہا تھا اور مجھے اپنے اوپر ایک عجیب طرح کا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ آج واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، جو کہ تسکین میری اتنی تعریف کر رہا ہے. اور اس دن مجھے اپنا آپ دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے کہہ لیں سپرب عورت کا گمان مجھے اپنے اوپر آ رہا تھا کہ واقعی آج میں دنیا کی حسین ترین اور سب سے لکیسٹ ون عورت ہوں کہ جو سب سے ایک یونیک گیٹ اپ لے کے ایک فنکشن کے اندر جا رہی ہے. اپنی انہی سوچوں میں مگن تھی میں کہ ایک دم کیا ہوا کہ میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی. ایک گاڑی آ کر ہماری گاڑی میں بچ گئی اور ہمارا بہت سوئر ایکسیڈنٹ ہو گیا. تسکین کی اور میری ہم دونوں کی حالت بہت بری تھی. ہم سڑک کے کنارے پڑے ہوئے تھے. موت ہمارے سر پر ناچ رہی تھی اور فرشتے سر پر مسلط تھے اور اس چیز کو میسج آؤٹ کر رہے تھے کہ آج تم دونوں کا ٹائم ختم، اوور دی اینڈ. آج آئے ہیں تو تمہیں ساتھ لے کر ہی جائیں گے. اس ایک لمحے میں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ایک دم سے دماغ اس چیز کے لیے بھونچال میں آ گیا کہ اف، یہ موت میرے سر پہ ہے اور اس کے لیے تو میں نے نہ کبھی سوچا نہ کبھی گمان کیا. مجھے تو اپنی زندگی کو جیتے ہوئے یہ گمان ہی بھول گیا کہ مجھے مرنا ہی ہے. لیکن ہم دونوں مرنا نہیں چاہتے تھے. کیونکہ ہم اس رنگین دنیا کو چھوڑ کر اس خوفناک دنیا میں نہیں جانا چاہتے تھے. کیونکہ ہم ایک بہت بڑا خوبصورت لگژری گھر چھوڑ کر تنگ قبر میں نہیں جانا چاہتے تھے. کیونکہ ہم اپنے بیڈ روم کا آرام دہ نرم بستر چھوڑ کر قبر کی سخت زمین پر نہیں لیٹنا چاہتے تھے. کیونکہ ہم اپنا روشن جگمگاتا ہوا گھر چھوڑ کر اندھیری کال کوٹھری میں جا کر نہیں رہنا چاہتے تھے. کیونکہ ہم دنیا کی رونق چھوڑ کر اس تنہائی کے گھر میں اس قبر کے اندر نہیں رہنا چاہتے تھے.
کیونکہ ہم ماربل سے بنا ہوا خوبصورت گھر چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیونکہ ہم صاف ستھرا گھر چھوڑ کر اس کیڑوں کے گھر میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیونکہ ہم اس دنیا کے ہلے گلے کو چھوڑ کر، اس دنیا کے فن کو چھوڑ کر، اس دنیا کی رونق کو چھوڑ کر اس دائمی خوفناک زندگی کے اس ایک محدود جگہ اور ایک محدود کوٹھری کے اندر، جہاں پہ پتہ نہیں ہمیں کب تک پڑے رہنا تھا، ہم نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں جانا پڑا کیونکہ ہمیں ہر صورت جانا ہی تھا، کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہم مرنا نہیں چاہتے تھے، دنیا کی زندگی کے اندر اتنے مگن تھے، اتنا فن میں مصروف تھے کہ بھول ہی گئے تھے کہ یہ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ لیکن جب یہ سامنے آ کے کھڑی ہوئی تو ہم اس کو گلے نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں لگانا پڑا کیونکہ اس نے ہمیں گلے لگانا ہی لگانا تھا۔ اپنی خوبصورت زندگی چھوڑ کر ہمیں موت کو اپنانا پڑا، اپنا خوبصورت قیمتی لباس چھوڑ کر مجھے صاف سفید لٹھے کا نان برانڈڈ کفن پہننا پڑا۔ اپنی لگژری گاڑی چھوڑ کر مجھے کندھوں پر سوار ہو کر چارپائی پر لیٹ کر اس اندھیر کوٹھری کے اندر اس قبر کی طرف سفر کرنا پڑا۔ اپنا خوبصورت گھر چھوڑ کر تنہائی، اندھیروں، کیڑوں اور مٹی کے گھر میں مجھے جانا پڑا۔ اپنا نام چھوڑ کر میت کا لیبل مجھے اپنے اوپر لگوانا پڑا، اور اپنا آرام دہ میٹرس چھوڑ کر، جس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، جس کے بغیر میں سروائیو نہیں کر پاتی تھی، جس کے بغیر میری رات کاٹنی مشکل ہو جاتی تھی، اس کو چھوڑ کر مجھے قبر کی ننگی سخت زمین پر لیٹنا پڑا۔ دنیا کی رونق چھوڑ کر اکیلے اس تنہائی کے خوفناک سفر پر جانا پڑا۔ ہاں مجھے اکیلے ہی لیٹنا تھا، قیامت تک، ایک لمبے عرصے تک اس خوفناک زندگی کو اکیلے ہی گزارنا تھا۔ کیونکہ میں تو بھول گئی تھی کہ اگلی زندگی کا بھی کوئی سٹیٹس ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اگلے گھر کے لیے بھی کوئی لگژری چاہیے۔ اگر مجھے قبر کی جگہ کو وسیع کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے اللہ اور رسول کی فرما برداری کر کے، نفس کو کچل کے اس جگہ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اگر قبر کے گھر کو مجھے خوبصورت بنانا ہے، اپنے دنیا کے گھر کی طرح اس کے اندر انٹیریئرز، ان کے اندر ڈیکوریشنز لگانی ہیں، تو یہاں نیک اعمال کے ساتھ مجھے وہ ڈیکوریشن پیسز اکٹھے کرنے ہوں گے، لیکن میں بھول گئی۔ کیونکہ اس دائمی سفر کے ساتھی، اس دائمی سفر کی ڈیکوریشن، اس دائمی سفر کا سٹیٹس تو میں جیتے جی بالکل بھول گئی۔ یہ سب جڑا ہوا تھا اللہ کی محبت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے۔ میری قبر کی ڈیکوریشنز تھی میری نماز، میرا روزہ، میرے قرآن کا ساتھ، میرا قرآن، میرا حج عمرہ، میرے صدقات، میری عاجزی، میرے اخلاقیات، یہ تھی میری قبر کی ساری ڈیکوریشن۔ میرے قبر کی وسعت تھی میرے رب کی فرما برداری، میرے رسول کی محبت۔ میں نے تو وہ پے ہی نہیں کی، میں نے تو ان کے ساتھ وفاداری کی ہی نہیں، ان سے محبت کی ہی نہیں، دنیا کے رنگینی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ یہی تو میرے دائمی اور اخروی زندگی کا متاع حیات ہیں۔ تسکین کی اندھی محبت کی فرما برداری میں، تسکین کو خوش کرنے کے چکر میں، ہر وقت تسکین کی وشز کو پورا کرنے کے چکر میں، خود کی ذات کی ٹپ ٹاپ میں، خود پسندی میں، اس دنیا کی سٹیٹس کے دوڑ میں، دنیا کی رنگینی اور محبت میں، دنیا کی دھوکے والی زندگی، فانی زندگی میں، ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے کے لالچ میں، اپنی انا کی تسکین اور اپنی ذات اور اختیار کے غرور میں
میں اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھی۔ میں ان فانی چیزوں سے محبت کے اندر اپنی اس دنیا کی زندگی کے وقت کو برباد کر بیٹھی جنہوں نے مرتے ساتھ ہی مجھے بربادی کے راستے پہ ڈال دیا۔ میں اپنے اللہ کی رضا، محبت، رسول اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی پیروی، ان کی پسند، ان کی تعلیمات، ان کے احسانات، قرآن کے انعامات، قرآن کے حقوق، قرآن کی پیروی، قرآن سے دوستی اور تعلق، قرآن سے رشتہ، ان سب کے سب متاع حیات کو تو میں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اصل متاع حیات، وفادار متاع حیات، جنہوں نے مجھے قبر میں اپنا ساتھ نوازنا تھا، جو میرے اصل ساتھی تھے، جو میرے اصل وفادار تھے، جو مجھ سے اصل محبت کرنے والے تھے، جو میرے ساتھ دائمی سفر پہ کبھی نہ بے وفائی کرنے والے تھے، جو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑنے والے تھے، میں تو ان کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ جیتے جی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا۔ میں نے دائمی اور حقیقی محبت چھوڑ کے مجازی محبت کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔ کاش میں نے تسکین سے مجازی محبت اور فرما برداری کرنے کی بجائے اپنے اللہ اور رسول سے حقیقی محبت اور فرما برداری کی ہوتی، تو آج اتنے گھاٹے کا سودا کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر برباد نہ کیا ہوتا۔ کاش تسکین کو میں نے اپنا مجازی معبود بنا کے اپنے رب کے مقابلے پہ کھڑا نہ کیا ہوتا۔ کاش میں نے تسکین کی محبت کے اندر اتنی اندھی تقلید نہ کی ہوتی، اور وہ تسکین کوئی اور نہیں تھا، وہ تسکین میری خون، میری نس نس میں بسنے والا میرا اپنا نفس تھا۔ وہ نفس جس نے معصومیت کے دور میں تو مجھے چھوڑا، پر جوں میں نے ہوش پکڑنی شروع کی تو تب سے لے کے میرے لڑک پن کی زندگی سے لے کے میری قبر کی زندگی کے شروع ہونے تک اس نفس کی محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ ہر عورت آلموسٹ تسکین کی محبت میں آج انوالو ہے۔ ہر عورت الا ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا لیں، ہر عورت آج اپنے نفس کو اپنا الہ بنا بیٹھی ہے۔ تسکین کے ساتھ محبت میں ہم اپنے رب اور رسول کو ناراض کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی پیروی سے انکار کرتے ہیں۔ تسکین کے ساتھ محبت میں ہر عورت اپنے رشتے برباد کر لیتی ہے۔ تسکین کے ساتھ محبت میں ہر عورت اپنے اخلاق کو برباد کر لیتی ہے، اور تسکین ہی کے ساتھ محبت میں ہم فائنلی اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ چند ایک وہ عورتیں جن کو اللہ توفیق دے دیں اور جو اپنے نفس کو روند کے اور کچل کے پھینک دیں۔ آج ہر عورت نفس کے ساتھ، تسکین کے ساتھ محبت کرنے میں اتنی مگن ہے کہ وہ اپنا مقصد حیات بھول چکی ہے۔ وہ یہ چیز بھول چکی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو کیسی زندگی جینے کے لیے کہا، اس کی پرائرٹی پہ کون ہونا چاہیے، اس کی موجودہ زندگی کے لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر گھروں کے اندر کے معاملے کیسے ہونے چاہیے۔ آج ہر عورت نے اپنی ناجائز، اپنی اس نفس کی اندھی اور مکروہ خواہشات کو اپنا معبود بنا کے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے۔ ہمارے ہی جیسی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں فرما رہے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے،
تو اللہ کے بعد اب کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ اس میں واضح بتا رہے ہیں کہ جو خواہشات کو معبود بنا کے میرے سامنے لے کے آئے گا وہ یہ چیز بھول جائے کہ رب کبھی اس کو ہدایت کے راستے پہ قدم ڈالنے دیں گے، کبھی اس کو اپنے راستے پہ چلنے دیں گے۔ معبودیت کا حق صرف ہمارے رب کا ہے۔ سانس نکلتے ساتھ ہی تسکین کی محبت کو بھی موت آ جاتی ہے، لیکن تب تک ہم پوری طرح برباد ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمارا وقت فائنلی ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ تب کچھ باقی نہیں رہتا سوائے پچھتاوے اور بربادی کے۔ ہم سب عورتوں کو تسکین کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس مجازی محبت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، تبھی ہم، ہمارے فیملی ممبرز اور ہماری نسلیں آخرت کی اس دائمی زندگی کے اندر محفوظ اور کامیاب ہوں گی۔ امید ہے کہ اس کہانی نے جو ہمیں میسج دیا ہے شاید وہ ہماری سمجھ میں آ چکا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔